السلام علیکم دوستو، صوبہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان پر مشتمل 42,000 مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ بہاولپور ڈویژن کہلاتا ہے، جو کبھی اسٹیٹ آف بہاولپور ہوا کرتا تھا۔ یہ ریاست دریائے ستلج اور دریائے سندھ پر آباد ایک زرخیز ریاست تھی، جس کی مشرقی پٹی بھارت کے علاقے راجستھان سے ملتی ہے۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے یہ علاقہ عباسی خاندان کے نواب صادق محمد پنجم کے زیر تسلط ہوا کرتا تھا۔ عباسی خاندان اس کا شاہی خاندان کہلایا کرتا تھا۔ دریا کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے زراعت کے لحاظ سے یہ ایک زرخیز پٹی مانی جاتی تھی، جس میں گنا، کپاس، گندم، چاول اور مسالہ جات نمایاں فصلات تھیں۔ دہلی یعنی بھارت اور افغانستان کی تجارت کے لحاظ سے یہ ایک راہداری تھی، جس کا باقاعدہ طور پر ریاست کو ٹیکس ملتا تھا۔ لگ بھگ 8,000 جنگجوؤں کو 25 ایکڑ فیکس ریاست کی طرف سے ملی ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ وہ ریاست کو بھی دیا کرتے تھے، اور اس کے عوض ریاست کے لیے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ جاگیردارانہ فوج کہلاتی تھی۔ اس کے علاوہ شاہی فوج بھی علیحدہ سے ہوا کرتی تھی۔ یوں دفاع کے لحاظ سے بھی یہ ایک مضبوط ریاست تھی۔ جنگ عظیم اول اور دوم دونوں میں نواب آف بہاولپور نے انگریز سرکار کی فوجی معاونت کی تھی۔ یہ اپنے وقت کی ایک خوشحال ریاست ہوا کرتی تھی۔ نواب صاحب روزانہ دربار لگایا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل سن کر ان کے لیے مناسب احکامات دیا کرتے تھے۔ ریاستی نظام ایک کوتوال، ایک قاضی اور چودھری کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین کی طرح نواب آف بہاولپور بھیس بدل کر عوامی حالات بھی معلوم کیا کرتے تھے۔ 1947 کی تقسیم کے وقت یہ بھی چہم گویاں ہو رہی کہ بہاولپور ریاست دوسری ریاستوں سے مل کر علیحدہ ریاست کا سوچ رہی ہے، اور تاریخی شواہد یہ بھی ملتے ہیں کہ نواب آپ صادق نے ہمسایہ ریاست راجستھان کے بیکانار کے نواب سے ملاقات بھی کی تھی اور انگریز حکومت سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ پانی کی پیچیدہ تقسیم سے ستلج ویلی کا یہ سارا علاقہ متاثر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ پورے کا پورا علاقہ یا تو بھارت کو دے دیا جائے یا پاکستان کو، کیونکہ وہ پانی کی اس صورتحال کو پیچیدہ مانتے تھے، جو بعد میں ہو بھی گئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ریڈ کلف نے فیروز پور ہیڈ ورکس بھارت کو اور سلمان کی ہیڈ ورکس پاکستان کو دے دیا، اور دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ ہیڈ ورکس کے کافی سارے علاقے جو ان سے سیراب ہوتے تھے وہ الٹ پلٹ ہو گئے تھے۔ یعنی فیروز پور ہیڈ ورکس تو سارا کا سارا بھارت میں تھا، تاہم بہت سارا سیرابی علاقہ پاکستان میں تھا، اور دوسری طرف ہیڈ سلمان کی پاکستان میں تھا اور اس کا بھی کافی سیرابی علاقہ بھارت میں تھا۔ یوں آغاز کے چند سالوں میں دونوں ممالک کے انجینئر کو مینٹیننس کے لیے دونوں ممالک میں آنا جانا پڑتا تھا۔ اس کا بہترین حل جنوری 1961 میں دونوں ممالک نے دونوں علاقوں کی زمینوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت بہاولپور کے نواب صادق محمد عباسی پنجم تھے۔ وہ اس وقت علاج کی غرض سے برطانیہ میں رہائش پذیر تھے اور ریاستی امور مشتاق احمد گرمانی سنبھال رہے تھے۔ نواب صاحب اپنے والد کی اچانک وفات کی وجہ سے محض 3 سال کی عمر میں ہی نواب آف بہاولپور بن گئے تھے۔ ان کے جوان ہونے تک برٹش سرکار نے ریجنسی سسٹم کے تحت ان کی حکومت کا انتظام چلایا۔ تقسیم کا اعلان ہونے پر یہ بات بالکل واضح تھی، ایک تو مسلم حکمران، دوسرا مسلم اکثریتی علاقہ، محل وقوع، معاشرتی پہلو اور قائد اعظم کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے نواب پاکستان سے ہی الحاق کریں گے۔ بہرحال افواہیں بہت پھیلائی جا رہی تھیں۔ پاکستان کے لیے یہ علاقہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ پشاور سے کراچی ریلوے لائن، بڑی شاہراہ، جی ٹی روڈ اور ستلج ویلی کا سارا آبپاشی کا نظام اور زرخیز علاقہ اسی ریاست میں آتا تھا۔ مشتاق احمد گرمانی جو ان دنوں ریاست بہاولپور کے وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں بھی یہ چہمگویاں ہو رہی تھیں کہ وہ ملحقہ ہمسایہ ریاستوں بیکانار اور جیسلمیر سے مل کر ایک آزاد الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو نے نواب صاحب سے لندن میں ملاقات بھی کی تھی، تاہم نواب صاحب نے انہیں انکار کر دیا
اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان سے الحاق کریں گے۔ مشتاق احمد گرمانی نے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے لیے بہترین انتظام کیے تھے اور یہاں سے ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے باقاعدہ ٹرین بھی چلوائی تھی اور ریاستی فوج کی سیکیورٹی بھی فراہم کی تھی، اور ان کے خلاف تمام چہمگوئیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب وہ 3 اکتوبر 1947 کو نواب صاحب سے الحاق کا ڈاکومنٹ سائن کروا کر حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا، اور نواب صاحب کا پاکستان میں نہ ہونا اس کے دیر کی وجہ بتائی۔ اس طرح 5 اکتوبر 1947 کو بہاولپور پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی ریاست بن گئی، اور یہ اس وقت کی واحد ریاست تھی جو بہت ہی خوشحال اور اس کا بجٹ بھی سرپلس تھا، اور اس ریاست نے بھی پاکستان کی آئندہ خوشحالی میں بہت کردار ادا کیا۔ بہاولپور ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کا انتقال 1966 کو لندن میں ہوا، اور ان کے جسد خاکی کو پاکستان لا کر ان کے آبائی قبرستان قلعہ ڈراور میں دفن کیا گیا۔ آج بھی نواب صادق محمد کے آخری پوتے صلاح الدین خان عباسی علاقے میں بہت مقبول ہیں اور کئی بار الیکشن میں جیت کر ممبر قومی اسمبلی بن چکے ہیں۔ مقامی لوگ آج بھی ان کی ویسی ہی عزت و تکریم کرتے ہیں۔